بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو غلط ٹھہرانے سے پہلے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ شکریہ۔ ناخن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ زیادہ ہنستے رہنا آفتیں ملنے کی نشانی ہے۔ ناخن چبانا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونا جلد خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ کانوں پر خارش ہونا کھجلی ہونے کا قسمت اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ ناک پر خارش ہونا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بائیں پاؤں پر خارش ہونا دھوکہ ملنے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت سر درد ہونا رزق میں تنگی کی نشانی ہے۔ کسی کام میں دل نہ لگنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ بائیں بغل میں خارش کا ہونا بیماری کے آنے کی نشانی ہے۔ دانتوں تلے زبان کا آ جانا قسمت کے کھلنے کی نشانی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں پانی کا بھر جانا اچھی بیوی ملنے کی نشانی ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں کبوتر کا آنا اچھے دوست ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سانپ کا آ جانا نحوست آنے کی علامت ہے، یا پھر گھر میں سانپ کا نکل آنا اچانک دولت آنے کی نشانی ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں عیب کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا کبھی اچھے دن نہ آنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ گھر میں حاملہ اور مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوے کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور عیب نہیں آتے ہیں۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی ہے۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی نشانی ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا گھر میں برکت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھا جانا گھر میں غربت کے چلے جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں کالے رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 80 سال تک گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ رات کے وقت آندھی کا آ جانا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت کو دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائے تو یہ نصیحت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک لگنا گھر میں فاقہ اور تنگی آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آ جانا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ نیمبو میں رس نہ نکلے تو یہ مفلسی آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں اچھا رشتہ آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے دودھ کے گلاس کا گرنا گھر میں خوشیاں آنے کی نشانی ہے۔ گلاب کا پھول دکھائی دے تو یہ جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کا کھلنا دولت مند ہو جانے کی نشانی ہے۔ پاؤں میں درد کا اٹھنا گھر میں تکلیف اور مصیبت آنے کی نشانی ہے۔
پاؤں کے ناخن کی شکل بگڑ جائے تو یہ دھوکہ کھانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بارش کا دیکھنا بے تحاشا خوشیاں پانے کی نشانی ہے۔ گھر میں سیاہ مکوڑے نکلنا گھر میں عصیب ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں گدھ کا آ جانا گھر میں کسی کی جلد موت ہو جانے کی نشانی ہے۔ اچانک بالوں کا گرنا گھر میں جنات کے آنے کی نشانی ہے۔ خربوزے کا پھیکا نکلنا بھاری نقصان ہو جانے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے پانی کا گلاس گرنا عقل بڑھ جانے کی نشانی ہے۔ گوشت کھاتے وقت دانت میں گوشت کا نہ پھنسنا مقدر کے کھل جانے کی نشانی ہے۔ پانی پینے کے درمیان چھینک آ جانا رزق میں اضافے کی نشانی ہے۔ روٹی سے بال کا نکل آنا خود پر جادو ہو جانے کی نشانی ہے۔ دانتوں میں درد کا اٹھنا کاروبار میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت اچانک ڈر جانا چوٹ لگ جانے کی نشانی ہے۔ روٹی کا پہلا لقمہ کھاتے ہی ہچکی لگنا بدن میں طاقت آ جانے کی نشانی ہے۔ اچانک ٹانگ میں درد کا اٹھنا دوست کے روٹھ جانے کی نشانی ہے۔ اچانک کان کے اندر کھجلی ہونا خطرے سے آگاہی کی نشانی ہے۔ پٹھ پر خارش ہونا غیب سے مدد مل جانے کی نشانی ہے اور بتائی گئی تمام باتوں پر یقین کرنا کمزور ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی شگون بدشگون کی باتوں پر یقین کریں۔ اس طرح کی باتیں نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہمارے بھروسے کو کمزور کرتی ہیں بلکہ یہ باتیں شرک اور کفر کے زمرے میں آتی ہیں جو مسلمان کو ایک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے ٹولے کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔